आज नूरुल आरफीन सिद्दीकी की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी। अब बड़ी तनकीद करना चाह रहा था इकरारुल हसन और हक खतीब के मौजू पर, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो टीएलपी को बीच में घसीट लाया और टीएलपी के ऊपर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी पे सवाल उठा दिया और साद रिजवी साहब की ज़िंदगी पे भी सवाल उठा दिया। सबसे पहले तो आप इनका ये क्लिप सुनिएगा, फिर आगे इनको मैं जवाब देता हूँ। ये टीएलपी वाले, ये कोई मजहब का और भाई ये कारोबार है। इट्स अ ब्लडी बिजनेस, इट्स अ ब्लडी बेनिफिशियल बिजनेस। साद रिजवी को कोई जानता था? खादिम हुसैन रिजवी को कोई जानता था? एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने पंप किया, हवा भरी, इतना बड़ा गुब्बारा फूल गया। और आज टीएलपी, आप सोचें, इकरारुल हसन एक मीडिया मैन, एक क्राइम शो। मैं पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टिगेटिव क्राइम शो होस्ट कर चुका हूं। भाई क्या हो गया? मैं आज भी 120 गज के घर में हूँ। मैं तो खुदा की कसम अभी थोड़ी देर पहले अपने घर वालों से मैं यही कह रहा था कि यार मैं किधर पैदा हो गया हूँ। जिसकी दुम उठाओ साला मादी है, जिसकी दुम उठाओ मादी है। हर पत्थर के नीचे से मुल्ला मुफ्ती बरामद होते हैं। हर आदमी अपने आप को साइंसदान समझता है। किसी ने हरी दस्तार पहन ली तो वो मुअज्जिज़ हो गया, वो ठेकेदार हो गया मजहब का। कोई काला जुब्बा पहन लिया तो वो जो है ठप्पा लगा देता है, कहता है ये सियासी जमात जो है वो बहुत अच्छी है। यार को खुदा का खौफ करो यार। बिल्कुल जी। मारूफ जो हैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब, ये जो है वो बहस व मुबाहिसा कर रहे थे। इकरारुल हसन और हक खतीब के माबैन जो मुबाहिसा हुआ, जो मुनाजरा हुआ, उसके ऊपर बहस कर रहे थे और ज़बरदस्ती उसके अंदर टीएलपी को घसीट लाए। कहते हैं कौन है अल्लामा खादिम रिजवी? कौन जानता था अल्लामा खादिम रिजवी को? कौन जानता था अल्लामा साद रिजवी को? ये टीएलपी आई कहाँ से थी, बनी कैसे थी? एस्टैब्लिशमेंट ने इसके अंदर हवा भरी और एक बड़ा गुब्बारा बन गया। और ये इसका कहना कि स्पेशली एक तनकीद की जो इसने इस बात पर कि जनाब हरे कलर के जो है दस्तारें पहन लेते हैं, वो अपने आप को मजहब की ठेकेदार समझते हैं। इससे मुराद आप समझते हैं दावत इस्लामी को ले रहे हैं, या फिर काले जुब्बे पहन लेते हैं, वो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता जाऊं कि बिल्कुल नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब, मैं भी नहीं जानता था कि खादिम रिजवी साहब कौन है, मैं भी नहीं जानता था कि अल्लामा साद रिजवी साहब कौन है। लेकिन आज का ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूं, इसके अंदर मैं बताता जाऊं कि कोई भी नहीं जानता कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी कौन है, लेकिन इस व्लॉग के बाद सारी दुनिया जानने लगेगी नूरुल आरफीन सिद्दीकी कौन है। अब आपने बात की अल्लामा खादिम रिजवी साहब की कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब को तो कोई जानता ही नहीं था। बिल्कुल जनाब, कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था तब तक, जब नवंबर 2010 में मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी करने वाली जो मलूना थी आसिया नामी, उसको जो है वो सजाए मौत सुना दी गई। मैं भी तब तक नहीं जानता था जब तक जनवरी 2011 में मुमताज कादरी ने सुलेमान तासीर को जो है वो पट्टे चढ़ा दिया था। मैं तब से जानने लगा जब जून 2013 में गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हुई। मैं तब से जानने लगा जब अक्टूबर 2014 में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि आसिया मलूना की सजा जो है उसको बरकरार रखा जा रहा है। तब से जानने लगा जब अगस्त 2015 में तहरीक रिहाई मुमताज कादरी से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम तब्दील करके एक ऐसी तहरीक सामने आई जिसने आलम कुफर पर लर्जा तारी कर दिया। तब से जानने लगा जब फरवरी 2016 में पिंडी जेल में मुमताज हुसैन कादरी को शहीद कर दिया गया। तब से जानने लगा जब मार्च 2016 में जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक सियासी जमात के तौर पे उभर के सामने आई, और ना सिर्फ सामने आई बल्कि पुराने सियासियों को नाकों लोहे के ऐसे चने चुबवाए जो आज तक याद रखे जा रहे हैं। तब से जानने लगा जब नवंबर 2017 में फैजाबाद का धरना हुआ। अब आपको मैं याद करवाता जो नूरुल आरफीन साहब के ये 2017 का धरना क्यों हुआ था। ये कानून खत्म नबूवत में तरमीम हुई थी जिसकी वजह से फैजाबाद में धरना हुआ था। और अगर तब धरना ना होता और तो मेरे और आपके ईमान की आपको फिक्र करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे ईमान का सौदा हो चुका था, वो फैजाबाद का धरना ना होता तो आपके और मेरे ईमान का सौदा हो चुका हुआ था। तो मैं तब से जानने लगा कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब कौन है। और मैं तब से भी जानने लगा जब उसी नवंबर 2017 में जिसकी मौजूदगी में जिस वजीर कानून जाहिद हामिद ने जो है वो बिल पास करवाया था, उसका जब तक इस्तीफा नहीं लिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, तब तक वापस नहीं आई। जब तक वहां से शोहदा की लाशें नहीं उठी तब तक ये जो कानून खत्म नबूवत में तरमीम हुई थी वो वापस नहीं हुई।
میں تب سے جانتا ہوں علامہ خادم رضوی صاحب کو، میں تب سے علامہ خادم رضوی صاحب کو جاننے لگا جب 2018 اگست میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیا جنرل الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان نے۔ اسی اکتوبر 2018 میں آسیہ ملونہ کے خلاف احتجاج ہوا اور دھرنے ہوئے پورے ملک کے اندر، جس کے اندر بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی، اور علامہ خادم رضوی صاحب ایک ابھرتی ہوئی شخصیت کے طور پہ سامنے آئے۔ میں تب سے جانتا ہوں۔ اور 16 نومبر 2020 کو جب فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی ہوئی، جب میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنائے گئے اور ان کا سرکاری مقابلہ کروایا گیا، تب یہی خادم رضوی صاحب اپنے بندوں کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ میں تب سے جانتا ہوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک لمبی تگ و دو کے بعد علامہ خادم رضوی صاحب کو میں جاننے پہچاننے لگا، لیکن سوال یہ ہے کہ 19 نومبر 2020 کو علامہ خادم رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن 2010 سے لے کے 2020 تک 10 سالوں کے عرصے میں آپ نہیں جان سکے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کون تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں خادم رضوی صاحب کو نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں تو ان 10 سالوں میں جان چکا ہوں، آپ ابھی تک نہیں جانے۔ تو بھائی آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آپ کہتے ہیں جی آپ سعد رضوی صاحب کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں سعد رضوی صاحب کو، میں بھی نہیں جانتا تھا پہلے، لیکن بتاتا ہوں کہ کیسے جانتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت تھی، سعد رضوی صاحب سے وعدہ ہوا تھا کہ فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، معاملہ جو ہے ہم اسمبلی میں لے کے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کروا لیا جاتا، جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ علامہ سعد رضوی صاحب کو جیلوں میں بند کیا گیا، جیلوں میں سختیاں برداشت کرنی پڑی، لیکن سعد رضوی کی ذات کے لیے ایک کارکن باہر نہیں نکلا۔ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ جیلوں میں بند تھے، سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ یہاں پر سانحہ یتیم خانہ جو ایک ظلم و بربریت قائم کی گئی عمران خان کے دور حکومت میں، آپ بھول گئے ہوں گے لیکن ہم نہیں بھولے۔ اس وقت جب روزے کی حالت میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، نہ صرف وہاں پہ بلکہ حویلیاں میں دیکھا ہوگا آپ نے، بلکہ آپ نے دیکھا ہی کہاں ہوگا، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ آپ نے جو ہے وزیر آباد کا میدان نہیں دیکھا ہوگا، پھر آپ بات کرتے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ نور العارفین صاحب، آپ ایک میری بات سنیے گا، آپ کرائم بیٹ کرتے ہیں یا جون سی بھی بیٹ کرتے ہیں، ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ اس الیکشن میں بھی 50 لاکھ سے زائد ووٹ لینے کے باوجود ایک قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ملی، اس کے باوجود ایک ملک کا کوئی پتہ تک نہیں توڑا، ملک کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یہ ہے سعد رضوی، یہ ہے سعد رضوی کی قیادت۔ اور آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ اپنے جو پھل جڑیاں جھاڑ رہے ہیں، جو علامہ خادم رضوی کے بارے میں، جو سعد رضوی کے بارے میں، جو ٹی ایل پی کے بارے میں، اسی جگہ پہ جو ہے وہ ایک 17 لاکھ جو ہے وہ ووٹ شو کر کے اور ان کو 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی گئی، حالانکہ فارم 45 کے مطابق ان کے تو 5 سے 6 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ڈلے۔ آپ کہتے ہیں جناب کہ آپ خادم رضوی کو نہیں جانتے، آپ جو ہے علامہ سعد رضوی کو نہیں جانتے، آپ ٹی ایل پی کو نہیں جانتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ جناب مذہب کارڈ پلے کر رہی ہے۔ اگر یہ ٹی ایل پی والوں کو آپ کہتے ہیں نہیں مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، اگر ٹی ایل پی والے اگر مذہب کارڈ کھیلتے ہیں تو میرے بھائی اگر انہوں نے یہ مذہب کارڈ ہے تو پھر 100 دفعہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ مذہب کارڈ نہ کھیلتے تو آج وہ جو فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا جس کے اندر میرے اور آپ کے ایمان کا سودا ہو چکا ہوا تھا، اگر آپ اسے مذہب کارڈ کہتے ہیں تو وہ مذہب کارڈ بہتر، اگر وہ تب نہ کھیلا ہوتا تو میرا اور آپ کا ایمان آج بک چکا ہوتا۔ اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نے جو ہے وہ سبز کلر کا امامہ پہنا ہوتا ہے، کسی نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ بھائی مجھے آپ بتائیں نا، آپ نے کیا کیا دین کے لیے؟ آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو پھول جڑیاں جھاڑ رہے ہیں، بڑی میں عزت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، یقین کیجیے آپ بڑے ہیں میرے سے، میں آپ کی بڑی ادب اور سارے معاملات کر رہا ہوں، لیکن جن شخصیات کو آپ جس طرح للکار رہے ہیں، وہ جب آپ ان کو للکاریں گے تو پھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں علامہ خادم رضوی صاحب کی جو آپ بکواسات کر رہے ہیں میں وہ برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ شخص جس نے ویل چیئر پہ ہوتے ہوئے پوری نوجوان نسل کو چلنا سکھا دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام جو ہے وہ نوجوانوں کے سینوں میں اتار دیے، جس نے سخت ترین جو ہے وہ مظالم برداشت کیے، آپ ان کے خلاف جب اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کریں گے تو پھر میں جو ہے وہ آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، اور ہر پلیٹ فارم پہ جواب دوں گا۔ بات حق خطیب اور اقرار الحسن کی تھی، آپ نے اٹھا کے بیچ میں بات کر دی جناب کہ یہ سبزی ماما پہننے والے دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ جناب کالے جبے پہننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی جماعت اچھی ہے۔ یہ آپ اشارہ سمجھ جائیں کہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے۔ سبزی ماما جو اس نے دعوت اسلامی کی طرف دیا اشارہ، اور کالا جبہ جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کی طرف اشارہ دیا ہے۔ تو میرا یہاں پہ سوال جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس نے ایک اور بات کہی ہے، میں سوال بعد میں بتاتا ہوں جو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ مولوی نکل آتا ہے، جہاں سے پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے مولوی نکل آتا ہے۔ بھائی پتھر اٹھاؤ تو وہاں سے مولوی نہیں نکلتا، پتھر اٹھاؤ تو وہاں سے آپ جیسے گھٹیا یوٹیوبر نکلتے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بکواسات کرتے ہیں۔
میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، بڑا ادب کرتا تھا، لیکن اس طرح کی بکواسات کی آپ سے امید مجھے کوئی نہیں تھی۔ بہرحال ناظرین کرام، میں آپ کو جس طرح بتا چکا ہوا تھا، نور العارفین صدیقی یہ اسے جانتا کون ہے؟ او بھائی آپ ہو کون؟ آپ کہتے ہو خادم رضوی کون ہے، آپ کہتے ہو سعد رضوی کون ہے، آپ کہتے ہو ٹی ایل پی والے کون ہیں؟ بھائی آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ناظرین کرام آپ نے بتانا ہے کہ نور العارفین صدیقی کون ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔